بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. صدق الله العظيم. نہایت ہی محترم و مکرم ناظرین، جیسا کہ ہم روزانہ آپ حضرات کے سامنے آج کی تراویح کے خلاصے کے طور پر سوا پارے کی تراویح کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں، جیسا کہ گزشتہ کل اور پرسوں کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے دو تراویح کے خلاصے میں 2.5 پارے کا مختصراً اجمالی خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ آج ہم آپ حضرات کے سامنے تیسری تراویح کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں۔ اس میں سورہ آل عمران کے ابتدا سے لے کر چوتھے پارے کے ثلث یعنی پون تک کا حصہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تیسرے پارے کے نصف سے چوتھے پارے کے ثلث یعنی تیسرے پارے کے آدھے سے چوتھے پارے کے پون تک کا حصہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں سورہ آل عمران ہے۔ سورہ آل عمران قرآن کریم کی ایک مقدس سورت ہے، جس کی بڑی فضیلت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اس کی پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ سورت اور سورہ بقرہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں سورتیں زہراوین ہیں، یہ پڑھنے والوں کو قیامت کے دن گھیر لے کر ان کی حفاظت اور سفارش کا ذریعہ بن کر آئیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان سورتوں کو پابندی سے اہتمام سے پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سورت میں بھی بہت سارے احکامات ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت مریم کی پیدائش کا ذکر۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہیں۔ آپ حضرت عمران علیہ السلام کی دختر ہیں، بیٹی ہیں۔ حضرت عمران علیہ السلام کی زوجہ جو تھی، ان کا نام روایتوں میں آتا ہے فاخوذہ ان کا نام تھا۔ ان کو زمانے دراز تک بچے نہ ہونے پر انہوں نے اللہ سے نظر مانی تھی، منت مانگی تھی، دعا کی تھی کہ اللہ ہمیں تو اولاد سے نواز، آپ ہمیں جو بھی اولاد سے نوازیں گے اس اولاد کو ہم آپ کے گھر کی خدمت کے لیے، بیت المقدس کے لیے وقف کر دیں گے۔ اللہ کا یہ کرنا ہوا کہ اللہ نے انہیں بیٹی سے نوازا۔ اب بیٹی کو مسجد کی خدمت کے لیے رکھنا ایک مسئلہ تھا، ایک چیلنج تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالو تھے، ان کی نگرانی میں، ان کی نگہداشت میں ان کو مسجد اقصیٰ میں اعتکاف کی حالت میں گوشہ نشین قرار دیا گیا۔ وہیں پر حضرت مریم علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں عبادت کیا کرتی تھی، وہیں پر رہا کرتی تھی۔ اور ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس پھل ہیں، فروٹس ہیں، بن موسم کے پھل وہ کھا رہی ہیں۔ تو ان پھلوں کو دیکھ کر حضرت زکریا نے کہا یا مریم انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ اے مریم، تم تو گوشہ نشین ہو، تم خلوت نشین ہو، اور مسجد کے ایک روم میں، ایک کمرے میں، ایک کونے میں آپ بیٹھی ہوئی ہو، یہ بن موسم کا پھل تمہارے پاس کہاں سے آ گیا؟ تم یہ کیسے کھا رہی ہو؟ تو حضرت مریم نے کہا قالت هو من عند اللہ، یہ تو میرے رب اللہ کی جانب سے ہے، اللہ نے مجھے دیا ہے۔ پھر حضرت زکریا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتے ہیں اسے بے حساب رزق عطا فرماتے ہیں۔ تو ہمارے بہت سارے بھائی، بہت سارے لوگ پریشان حال رہتے ہیں اپنی زندگی کے مختلف حالات کو لے کر، مختلف باتوں کو لے کر، کوئی روزگار کو لے کر پریشان ہے، کوئی اولاد نہیں ہے اس لیے پریشان ہے، شادیاں ہو کر 10 سال ہو گئے ہیں پھر اپنے گود میں پھول نہیں کھلا ہے، اس وجہ سے پریشان ہے۔ قربان جائیے اللہ رب العزت پر۔ اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کے دل کو اس موقع پر کھول دیا کہ وہ اللہ جو مریم کو بن موسم کے پھل کھلا سکتا ہے، بن موسم کے فروٹس دے سکتا ہے، تو کیا وہ اللہ مجھے اس بڑھاپے کی عمر میں اولاد نہیں دے سکتا؟ حضرت زکریا علیہ السلام کی بھی تقریباً 90 سے زائد سال عمر ہو چکی تھی، اب تک انہیں اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اس چیز کو دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے میرے پروردگار
تو اپنے فضل خاص سے مجھے پاکیزہ ذریت نیک اولاد عطا فرما، یقیناً تو دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کی اس دعا کو شرف قبول عطا فرمایا، اور ایسی عمر میں جس عمر میں اولاد کا ہونا ناممکن ہے، امپاسبل ہے، محال ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسے فرزند ارجمند سے نوازا، جس کا تذکرہ انشاءاللہ سورہ مریم میں تفصیل سے ہم آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے حضرت مریم جو تھی ان کی کفالت کا مسئلہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی کفالت کی، ان کی کفالت کے لیے بھی قرآن اندازی ہوئی، وہ قرآن اندازی کے بعد قرآن اندازی میں حضرت زکریا علیہ السلام کا نام آیا، اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے حضرت مریم کی کفالت مقرر ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے حضرت مریم کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مختلف طریقے سے مختلف آلات میں اپنی قدرت کا، اپنے قادر ہونے کا، اپنے خالق ہونے کا، اپنے مالک ہونے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اظہار فرمایا ہے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر کو اللہ تعالیٰ نے بن ماں باپ کے پیدا کیا، امی جان حوا علیہ السلام کو بن ماں کے پیدا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ پھر اسی طریقے سے اللہ رب العزت جو ہے قرآن مقدس میں فرماتے ہیں یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بیٹا دے، جسے چاہے بیٹی دے، جسے چاہے دونوں دے دے، اور جسے چاہے باج بنا دے۔ تو اللہ نے اپنی اس قدرت کا قرآن مقدس میں اظہار بیان فرمایا ہے اور دنیا پر بھی اس قدرت کو ظاہر فرمایا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وجود کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی ذات سے بغیر باپ کے بخشا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود پوری دنیا کو اللہ کی قدرت بتانے کی ایک مثال اور ایک نمونہ تھا۔ اس کے بعد جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، وہی قوم بنی اسرائیل جو ایک زمانے میں حضرت موسیٰ کی ماننے والی ہوا کرتی تھی، حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماننے والی یہ قوم ہوئی۔ یہ قوم بھی ان کی نافرمان تھی، سرکش تھی، حضرت عیسیٰ سے ان کے نبی برحق ہونے پر ان سے معجزوں کا مطالبہ کی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوڑی، جس کو جزام کا جو مرض ہوتا ہے، کوڑ کا جو مرض ہوتا ہے، ایسے بندے کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے تو اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ کے معجزے کے طور پر کوڑی کا مرض ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا تھا۔ گنجے کے سر پر ہاتھ پھیرتے تو اس کے سر میں بال آ جاتے تھے۔ مٹی سے پرندے بنا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان پرندوں کو اللہ کے حکم سے ہواؤں میں، فضاؤں میں اڑا دیتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن مقدس میں روح اللہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ حضرات مفسرین نے اس کی توجیہ دو بیان کی ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی القاہ روح اللہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی روح ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت سے حضرت مریم کے بطن میں داخل فرمایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود ہوا۔ بعض لوگ جو ہیں تثلیث کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے بیٹا ہونے کے قائل ہوتے ہیں، اور حضرت مریم کی نعوذ باللہ اللہ کی زوجہ ہونے کے قائل ہوتے ہیں، اور ان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ بھی خدا ہے، حضرت مریم بھی خدا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خدا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کل کی تراویح میں ہم اس پر تفصیلی بات آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کے وجود کو اپنی قدرت کو بیان کرنے کی ایک مثال کا نمونہ قرار دیا ہے۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ تو اللہ کے محض ایک بندے ہیں، وہ کسی بھی شکل میں، کسی بھی صورت میں اللہ نہیں ہو سکتے، اللہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو ہے اس قوم اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسولے پر چڑھا دی۔ پھر اسی طریقے سے آگے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لوگ چال بازیاں تدبیریں کرتے ہیں ان کے متعلق بیان کیا ہے کہ لوگ مکاریاں، چال بازیاں، پالیسیاں کرتے ہیں دین کے خلاف، قرآن کے خلاف، اللہ کے خلاف، اللہ کے رسولوں کے خلاف، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں چیلنج کیا ہے اور ان کہا ہے کہ اللہ بہترین طور پر تدبیر کرنے والا ہے، ان کی تدبیروں کو، ان کی پالیسیوں کو ناکام کرنے والا ہے۔ اسی کو اللہ نے بیان فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ کہ ان لوگوں نے مکر کیا، اللہ بھی بہترین ان کے مکر کو توڑنے والا ہے۔ یہاں پر اس آیت میں قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ میں مباہلے کا ذکر ہے۔ مباہلہ کہتے ہیں کہ ایک کھلے میدان میں جمع ہونے کے بعد یہ اس طریقے کے قسم اور اس طریقے کی دعویٰ کرنا کہ اگر ہم حق پر ہیں
تو تم سب اور تمہارے اہل و عیال ہلاک ہو جائیں گے، اور اگر تم اکبر ہیں تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ اس طریقے کی دعوت اہل کتاب کو دی گئی، لیکن چونکہ وہ لوگ ناحق تھے، وہ لوگ باطل پر تھے، اس لیے ان کی ہمت اور مجال نہیں ہوئی کہ وہ مباہلے کے لیے میدان عمل میں آتے۔ پھر اسی کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں بیان کیا ہے کہ کافر لوگ قیامت کے دن اگر زمین بھر کے سونا دے کر بھی اپنی جان کو چھٹکارا پانا چاہیں گے، اپنے آپ کو بچانا چاہیں گے، تو وہ نہیں بچا سکیں گے، وہ ہلاکت میں اور مصیبت میں آئیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے قرآن مقدس میں کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون، کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب میں رہیں گے اور ان کو کسی طرح کی کوئی مہلت بھی نہیں ملے گی اور ان کے عذاب میں کسی طرح کی تخفیف بھی نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ تیسرا پارہ مکمل ہوا، یہاں سے چوتھے پارے کا آغاز ہے۔ چوتھے پارے کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مرغوب اور محبوب اشیاء کو اللہ کی راہ میں اللہ کے حکم پر خرچ کرنے کی فضیلت کو بیان کیا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم لوگ نیکی کے کمال کو اس وقت تک نہیں پہنچو گے، حقیقی نیکی کو اس وقت تک نہیں حاصل کر پاؤ گے جب تک کہ تم لوگ اپنی سب سے زیادہ محبوب چیز کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے نہ بن جاؤ۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ نے خصوصاً حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا ایک محبوب باغ جس کا نام بیرعہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں جاتے تھے، اس باغ کو اللہ کے لیے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقف کیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ کے خیر امت ہونے کو بیان کیا ہے اور اس کے تذکرہ کیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو بھلائی کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے تمہیں وجود بخشا گیا ہے اور بھلائی کے کام کرتی ہو، بھلائی کی باتوں پر خود بھی عمل کرتی ہو اور دوسروں کو بھی بھلائی کے کام کرنے کا حکم دیتی ہو اور برائی سے خود بھی بچتی ہو، دوسروں کو بھی برائی سے رکنے کے لیے کہتے ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ہمیں کہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی کہ متحد ہو۔ اس وقت کا تقاضا ہے، اس وقت کا چیلنج ہے کہ مسلمان متحد ہوں، اپنے تحفظات کو چھوڑ کر، آپسی اختلافات کو چھوڑ کر یکجٹ ہو کر ہم لوگ ایک دین کے پر جمع ہو جائیں، ایک ملت کے اوپر جمع ہو جائیں، اللہ کے ماننے والے، قرآن کو سمجھنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے والے بن جائیں، انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ اس کے بعد سود کی حرمت تفصیل سے بیان کی گئی ہے، پھر اس کے بعد غزوہ بدر اور غزوہ احد کا ذکر ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کل کی مجلس میں آج کا تتمہ ہم لوگ ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں بیان کی گئی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔